السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ چلیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر، یعنی الحمدللہ رب العالمین میں جو رب لفظ آیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو چل رہی تھی۔ لکھتے ہیں، ایک بیج زمین میں گرا دیا جاتا ہے، پھر زمین میں وہ پھول جاتا ہے۔ پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے وہ صرف اوپر اور نیچے سے پھٹتا ہے، اور اوپر سے پھٹ کر اس میں سے ایک جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور وہ درخت بن جاتا ہے۔ اس میں شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان شاخوں میں پھول کھلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں، اور پھلوں میں چھلکا بنتا ہے، مغز بنتا ہے، اور مغز میں روغن ہوتا ہے، تیل آتا ہے، تیل ہوتا ہے، اور بیج کے نیچے سے جو جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے وہ جڑ بنتی ہے، اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی وہ جڑیں نکل جاتی ہیں اور مٹی اور پانی سے اپنی طبعی غذا حاصل کر کے پورے درخت کو پہنچاتی ہیں اور اس کو سرسبز و شاداب رکھتی ہیں۔ باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر وہ قطرہ پہلے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں ہڈیاں، رگیں اور مختلف اعضاء بنتے ہیں، یعنی مختلف جسم کے آرگینز بنتے ہیں۔ پھر ان میں الگ الگ اثرات کی قوتیں رکھی جاتی ہیں، آنکھ میں دیکھنے کی، کان میں سننے کی اور زبان میں گویائی کی قوت رکھی جاتی ہے۔ تو سبحان ہے وہ جس نے ہڈی میں سماعت، چربی میں بصارت اور گوشت کے ایک ٹکڑے میں گویائی رکھی، وہ فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ماں باپ کے دل میں ایسا جذبہ رکھا کہ انہوں نے اپنے سکھ اور آرام کو چھوڑ کر اس کی پرورش کی، ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ اتارا اور باپ کے دل میں شفقت رکھی، اور یوں تدریجاً اس کو پالتا رہا، تربیت کرتا رہا، بڑھاتا رہا، اور جب وہ اپنی نشو و نما کے کمال طبعی کو پہنچ کر بالغ ہو گیا، اس کا شعور پختہ اور عقل کامل ہو گئی، تب کہا، اب ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہمارے ان کمالات کی حمد و ثنا کرو جن کے نتیجے میں تم اس کمال طبعی تک پہنچے ہو۔ دیکھو، اس نے تمہارے چلنے کے لیے زمین بنائی ہے، تمہارے سانس لینے کے لیے ہواؤں کے سمندر روا دوا کیے ہوئے ہیں، تمہارے پینے کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کے تہوں میں چشمے جاری کیے، تمہیں روشنی پہنچانے کے لیے دن بنایا، تمہارے آرام کے لیے رات بنائی، سورج کی حرارت سے تمہاری کھیتیاں پکتی ہیں اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانوں اور نعمتوں کو دیکھنے اور غور کرنے کے بعد تمہارے دلوں میں اس کی حمد و ثنا کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ کمال ذات، گزشتہ احسان، رجا اور خوف سے حمد و ثنا کا تقاضا۔ کمال ذات یعنی ذات کی پائیداری، مکمل ہو جانا، گزشتہ احسان یعنی جو احسانات رب نے پہلے کیے، رجا اور خوف سے، رجا امیدیں جو آنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے نعمتوں کی امیدیں لگانا، اور خوف سے، رب کے خوف سے حمد و ثنا کا تقاضا، یعنی ان تمام چیزوں سے رب کی حمد اور ثنا کرنا چاہیے، یا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے پر، ثنا کرنے پر کس طرح سے ہمیں تقاضا کر رہی ہیں۔ دنیا میں انسان کسی شخص کی 4 وجوہ سے تعریف کرتا ہے، یعنی 4 چیزوں کی وجہ سے تعریف کرتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی تعریف کرتا ہے تو اس میں بنیادی 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات و صفات میں کامل ہے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ ذات و صفات میں کامل ہے اور عیوب و نقائص سے بری ہے، عیوب یعنی عیب، نقائص یعنی کمی اور خامی سے بری ہے،
خواہ اس نے اس انسان پر کوئی احسان کیا ہے یا نہیں، اس سے بالاتر کہ وہ جس کی تعریف کر رہا ہے نا، وہ شخص اس آدمی پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس سے قطع نظر جو تعریف کر رہا ہے وہ محض کمال ذات کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ کیوں تعریف کرتا ہے؟ کوئی مقصد نہیں، بس ذات میں اکمال ہے، پائیدار ہے، حسن ہے، اس وجہ سے تعریف کر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اس پر ماضی میں احسانات کیے ہیں، یعنی پچھلے زمانے میں کچھ احسانات کیے ہیں اس پر، ہے نا، اس لیے وہ تعریف کر رہا ہے، اور انعامات دیے ہیں تو وہ ان گزشتہ احسانوں کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ مستقبل میں اس سے انعامات کی توقع رکھتا ہے، یعنی آئندہ کچھ انعامات اس سے حاصل کرے، اس لیے وہ تعریف کرتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے غیظ و غضب اور اس کے قہر اور قدرت سے ڈر کر اس کی تعریف کرتا ہے، نہ تو اس کے اندر برائی ہے، نہ عیب ہے، نہ اور کوئی احسانات کی ہے، نہ احسانات کی امیدیں ہیں آئندہ، بلکہ فقط اس کے قہر و غضب سے ڈر کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کمال ذات کی وجہ سے کسی کی حمد و ثنا کرتے ہو تو میری ذات کامل ہے، یعنی ان چاروں وجہ سے اگر تم کسی کی تعریف کرتے ہو تو اس میں سے پہلی وجہ اگر تم ڈھونڈو تو وہ میری ذات ہے، سو میری حمد کرو، اور اس کی تعریف الحمدللہ سے اشارہ ہے۔ اور اگر گزشتہ نعمتوں کی وجہ سے حمد و ثنا کرتے ہو تو ساری نعمتیں میں نے دی ہے، یعنی میری تعریف کرو، یعنی تم 12 سال مان لو کہ بالغ ہوئے، 12 سال میں 12 سال سے پہلے، یعنی دنیا میں آنے سے یا اس سے پہلے سے لے کر کے بالغ ہونے تک کہ تم پر اللہ نے احسانات کیے، اس کی کم سے کم تعریف کرو۔ تو کہتا ہے میں ہی رب العالمین ہوں، تمام عالمین کا پالنے والا۔ اور اگر مستقبل میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تعریف کرتے ہو، تیسری وجہ جو ہے، تو الرحمن الرحیم ہوں، سو میری حمد کرو۔ اور اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی کی حمد و ثنا کرتے ہو تب بھی میری حمد و ثنا کرو، کیونکہ میں ہی مالک یوم الدین ہوں، کہ آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا اسی دن سے ڈرنا ہے۔ تو ڈرنے کی وجہ سے اگر کسی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے تو وہ رب سے ڈرنا زیادہ بہتر ہوگا، مناسب ہوگا، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو گویا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک رب تبارک و تعالیٰ نے اب اس کی جو حمد ثنا کی جائے اس کے چاروں وجہ رب نے بتا دی کہ 4 بنیادی وجوہات کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کرتا ہے، وہ ساری وجوہات رب کے اندر موجود ہے، لہذا تم ہر حال میں رب کی تعریف کرو۔ بعض مفسرین کی فروگزاشت یعنی کچھ تسامح بھی ہوئی ہے، اس سلسلے میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ہم الرحمن الرحیم کی تفسیر کو بیان کر چکے ہیں، یہاں پر ہم بعض مفسرین کی ایک فروگزاشت پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ سید ابو العالی مودودی لکھتے ہیں انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ کوئی چیز زیادہ ہو تو اس کو مبالغہ کے صیغے میں بیان کرتا ہے۔ مبالغہ کا صیغہ مطلب وہ صیغے اور وہ جو ہے بیان کرنے کا انداز جس میں زور پیدا ہو، اور اس بیان سے یہ معلوم ہو کہ کسی چیز کی سختی یا کسی چیز کے بارے میں اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، کثرت بیان کی جاتی ہے۔ اور اگر ایک مبالغہ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانے کا حق ادا نہیں ہوا، یعنی جس شے میں زیادتی آپ کو بیان کرنا ہے، ایک مبالغہ کا لفظ بول کر کے اگر لگے کہ ابھی تک حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و بے حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق، زیادتی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی سخاوت کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی اور بھی ان کے بارے میں بولنا ہے تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں کہ سخی وہ داتا ہے۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں، گورے چٹے، حالانکہ گورا لفظ یہ خود تعریف کا ہے، مبالغہ کا ہے۔ تو اسی طرح سے
درازی قد کے ذکر میں، یعنی جو شخص لمبا ہوگا بہت زیادہ ہوگا، اس کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں لمبا، اور لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لمبا تڑنگا ہے، تو یہ لفظ مبالغہ کا ہے، اور اس میں جب کچھ کمی محسوس کرتے ہیں تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے لمبا کے ساتھ تڑنگا ہے نا، گھوڑے کے ساتھ چٹا، سخی کے ساتھ بولتے ہیں داتا، یوں ہی الرحمن کا استعمال کر کے جو یہ محسوس ہو ایک بندے کی طرف سے کہ ابھی بھی ہے نا اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، تو رحمان خود مبالغہ کا صیغہ استعمال کر کے ساتھ میں رحیم کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا اور تشنگی ختم ہو گئی۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے اس پر 2 اعتراض کیے ہیں۔ اول یہ کہ اگر کسی اہم چیز کا بیان مبالغہ کے صیغوں سے کرنا انسان کا خاصہ ہے تو اس کو اللہ کے کلام پر منطبق کرنا درست نہیں ہے، یعنی جو اقتباس ہم نے بھی بیان کیا علامہ ابو اعلیٰ مودودی کا، اس پر 2 اعتراض کیے، کیونکہ انہوں نے جو مثال پیش کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں کے کلام کے ساتھ انہوں نے مثال میں پیش کیا، جیسے الرحمن الرحیم بولا گیا تو یہ اسی طرح ہے جس طرح سے سخی کے ساتھ داتا بولا جاتا ہے، گورے کے ساتھ چٹا بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے اس پر 2 اعتراض کیے ہیں۔ اول یہ کہ اگر کسی اہم چیز کا بیان مبالغہ کے صیغوں سے کرنا انسان کا خاصہ ہے، انسان اس طرح کرتے ہیں، تو اس کو اللہ کے کلام پر منطبق کرنا درست نہیں ہے۔ اسی قاعدے کو خاصہ کو بیان کرنا، جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایسا درست نہیں ہے، کیونکہ خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس چیز کا خاصہ ہو اسی میں پایا جاتا ہے، دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ کہتے ہیں ابو اعلیٰ مودودی صاحب کہ یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان اس طرح بیان کرتے ہیں، تو فقط یہ خاصیت انسان کے ساتھ ہونی چاہیے، دوسرے کے ساتھ نہیں، اور اگر دوسرے کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے تو پھر انسان کا خاصہ کیسے رہ گیا؟ تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا خاصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر اس کو منطبق کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ الرحمن الرحیم کی مثال گورے چٹے اور لمبے تڑنگے سے دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ الرحمن الرحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور گورے چٹے لمبے تڑنگے میں سے کوئی لفظ مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے۔ اگر آپ یوں ہی مثال کے طور پر سمجھانا چاہتے ہیں تو کوئی دوسری مثال ہو سکتی تھی ایسی جو کہ دونوں مبالغہ کا صیغہ ہوتا اردو میں، حالانکہ یہاں دونوں مبالغہ کا صیغہ نہیں، نہ تو لمبا مبالغہ کا صیغہ ہے اور نہ ہی چٹا، نہ ہی گھوڑا، اور نہ ہی اس طرح سے تڑنگا۔ ہاں الرحمن الرحیم جو ممثل لہو ہے، جس کے لیے آپ مثالیں پیش کر رہے ہیں، وہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، الرحمن بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور الرحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ التبیان میں صفحہ نمبر 29-30 میں یہ دونوں اعتراضات پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے روز جزا کا مالک ہے، سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین کہا گیا ہے۔ اب اس پر کچھ تفسیر بیان کریں گے۔ مالک اور ملک اس آیت میں دونوں متواتر قرأتیں ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے، اتنے قراء حضرات نے اس کو مالک اور ملک کے ساتھ پڑھا اور بیان کیا کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، لہذا یہ کہا جائے گا کہ مالک اور ملک دونوں قرأتیں ہیں، دونوں قرأتوں کا انکار کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ امام عاصم، امام کسائی اور امام یعقوب کی قرأت میں مالک ہے اور باقی 5 ائمہ کی قرأت میں ملک ہے، یعنی مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں ہیں۔ ہاں چونکہ ہم امام عاصم کی قرأت کو فالو کرتے ہیں اس وجہ سے اس کو مالک پڑھتے ہیں، امام عاصم، امام کسائی اور امام یعقوب کی قرأت میں وہ مالک ہے، باقی 5 ائمہ کی قرأت میں ملک ہی ہے۔ مالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرنے پر قادر ہو، یعنی جس چیز کا وہ مالک ہے اپنے حساب سے اپنی چیز پر تصرف کر سکتا ہے، گھٹا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، یہ ہے۔ اور ملک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی رعایا میں احکام امر و نہیں نافذ کرتا ہو۔ تو ملک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے رعایا میں احکام نافذ کرے، امر و نہیں، یہ کام کیا جائے یہ نہ کیا جائے، اور مالک کہتے ہیں اپنی مملوکہ چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرنے پر قادر۔ قرآن مجید کی بعض آیات مالک کی موافقت میں ہیں اور بعض ملک کی، یعنی کچھ آیتیں ہیں جس میں تائید ملتی ہے کہ یہ لفظ مالک ہے، اور کچھ آیتیں ہیں جس سے ملک کی تائید ملتی ہیں۔
لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اللہم مالک الموت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ آل عمران میں کہیے اے اللہ ملک کے مالک، اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے، اور تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک آیت میں ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا۔ سورہ الانفطار میں ہے۔ ان دونوں آیتوں سے مالک کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جو دو لفظ تملک کا ایک صیغہ استعمال کیا گیا اور اوپر مالک الملک کا استعمال کیا گیا ہے نا آیا ہے، تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مالک ہے، قیامت کا دن کا مالک۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، آپ کہیے میں تمام لوگوں کے رب، تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورہ الناس میں ہے اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ المومن میں ہے الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ سورہ حج میں ہے۔ اور ان دو آیتوں سے ملک کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بادشاہت کی بات آئی ہے، تو اس سے ان دو آیتوں سے ملک کی تائید آئی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ مالک اور ملک دونوں روایتیں جو تواتر کے ساتھ آئی ہے، وارد ہوئی ہے، یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوم کا عرفی اور شرعی معنی، کیونکہ مالک یوم الدین آیا ہے تو یوم کا عرفی اور شرعی معنی کیا ہے؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں عرف میں طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک کے زمانہ کو یوم کہتے ہیں، جو عرف میں ہے، یعنی لوگوں کے درمیان جو رائج ہے۔ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس، سورج اٹھنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یہ زمانہ جو ہوتا ہے بیچ کا یوم کہتے ہیں۔ اور آمش کے سواحل سنت کے نزدیک، یعنی آمش کے سوا اہل سنت کے نزدیک شریعت میں طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک کے وقت کو یوم کہتے ہیں۔ اور یوم قیامت اپنے معروف معنی میں حقیقت شرعیہ ہے۔ روح المعانی۔ یوم قیامت کی مقدار، یعنی قیامت کے دن کی مقدار، قیامت کے دن کے متعلق قرآن مجید میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اس دن کے متعلق ہے کہ وہ 50,000 برس کا ہوگا، وہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ مسند ابو یعلا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134۔ اس حدیث کو حافظ ابن جریر جامع البیان جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 55 اور حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 113 نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ امام بہقی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی اس کو امام احمد، امام ابو یعلا، امام ابن جریر، امام ابن حبان اور امام بہقی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، الدر المنصور۔ علامہ آلوسی نے بھی اس کو مذکور صدر حوالہ جات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث
مذکور حدیث مذکور کے متعلق حافظ الحیثمی لکھتے ہیں اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اس کا ایک راوی ضعیف ہے اور اس کی سند صحیح ہے یعنی حسن ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 337۔ نیز حافظ الحیثمی لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ رب العالمین کے سامنے آدھے دن تک کھڑے رہیں گے جو 50,000 برس کا ہوگا، اور مومن پر آسانی کر دی جائے گی جیسے سورج کے مائل بغروب ہونے سے اس کے غروب ہونے تک۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 337۔ امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 برس کا مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اس میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا۔ امام ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا، افراتفری مچ گئی، مگر وہ اسی محویت سے نماز پڑھتے رہے۔ ایک انصاری صحابی کو نماز کے دوران تیر لگا، خون بہتا رہا اور اسی انہماک سے نماز پڑھتے رہے۔ امام بخاری کو نماز میں بچھو نے 17 ڈنگ مارے اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سو ایسے ہی کاملین کی یہ جزا ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو فی الواقع دیدار الہی عطا کیا جائے، اور جب ان کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا تو اس کی دید میں ایسے مستغرق ہوں گے کہ قیامت کے ہنگامہ خیز 50,000 برس گزر جائیں گے اور ان کو یوں معلوم ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہو۔ لیکن اللہ تعالی ہم پر عدل نہیں کرم فرماتا ہے۔ عدل کے لحاظ سے تو ہم دنیا میں بھی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کو نیکیوں کے صدقے میں نعمتیں دیتا ہے، سو آخرت میں بھی ان نیکوں کے طفیل ہم پر قیامت کا دن بقدر فرض نماز گزرے گا اور اپنے دیدار سے معمور فرمائے گا۔ وقوع قیامت پر عقلی دلیل، یعنی قیامت واقع ہوگی، اس پر عقلی دلیل کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی، اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں اور ان کی مظلومیت پر کوئی جزا نہیں ملتی۔ اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا، اور جزا اور سزا کے نظام کے برپا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کو بالکلیہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ جزا اور سزا اس وقت جاری ہو سکتی ہے جب بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں، اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ختم نہیں ہو جاتی لوگوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ مثلا قابل نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قابل کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا قابل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حابیل نے ظالم سے بدلہ نہ لینے کی رسم ایجاد کی، اب اس کے بعد جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا اس کی نیکی سے حابیل کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ اس لیے جب تک اس نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا حابیل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص مسجد یا کنواں بنا کر مر جاتا ہے تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا، اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور کوئی شخص بت خانہ یا شراب خانہ بنا کر مر گیا تو جب تک وہاں بت پرستی یا شراب نوشی ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے جب تک یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کے نامہ اعمال کو مکمل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو مکمل ختم کرنا ضروری ہے۔
اور اسی کا نام قیامت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ جزا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے، اور جزا اور سزا کو نافذ کرنے سے پہلے قیامت کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ وقوع قیامت پر شرعی دلیل، یہ جو آپ نے جو ایک نقطہ سنا، جو وجہ، جو عقلی دلیل پیش کی گئی وہ قیامت کے واقع ہونے پر، وہ دنیاوی اعتبار سے پیش کی گئی اور ایک حکمتانہ حکیمانہ انداز میں پیش کیا گیا، اس پر شرعی کوئی دلیل نہیں پیش کی گئی۔ اب شرعی دلیل اس پر کیا ہے کہ قیامت ہوگی، جزا و سزا کا دن ہوگا، ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کو مظلومیت پر جزا دینے کے لیے ایک دن قائم ہوگا، اس پر کیا دلیل شرعی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی امتحان کا گھر ہے، اور اس میں انسان کی آزمائش کی جاتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن نیک اور بد، اطاعت گزار اور نافرمان، موافق اور مخالف، مومن اور کافر میں فرق کرنا ضروری ہے، اور یہ فرق صرف قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، سورہ نجم آیت نمبر 31، تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دی جائے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دی جائے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، سورہ صاد، کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے، یعنی ایسا نہیں کریں گے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا برے کام کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح یاد کریں گے، ان لوگوں کی طرح کریں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، کہ ان سب کی زندگی اور موت برے ہو جائیں، برابر ہو جائے، وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے، تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ دنیا میں راحت اور مصیبت کا آنا مکمل جزا اور سزا نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں دنیا میں جو اچھے کام کے بدلے میں اگر مان لیجئے کوئی اچھی باتیں آ گئی، راحت سکون مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس کا بدلہ مل گیا، یا اس پر مصیبت آئی تو ان کے گناہوں کا اس کو بدلہ ملا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر چند کے بعض لوگوں کو دنیا میں ہی ان کی بدعمالیوں کی سزا مل جاتی ہے، جو برے کرتے ہیں ان کی برائی کی سزا ملتی ہے، مثلاً ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، یا وہ ہولناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ان پر دشمنوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کی بدعمالیوں کی پوری سزا نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ بس یہ سزا ہو گئی، آخرت میں نہیں ہونے والی ہے۔ اور ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ساری عمر عیش پرستی، ہے نا، عیش پرستی، حوصناکیوں اور ظلم و ستم کرنے میں گزار دیتے ہیں، پھر اچانک ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے اور ان کی دولت اور طاقت کا نشہ کافور ہو جاتا ہے، لیکن ان کے جرائم کے مقابلے میں یہ بہت کم سزا ہوتی ہے، اس لیے ان کی مکمل سزا کے لیے ایک اور جہان کی ضرورت ہے جہاں قیامت کے بعد ان کو پوری سزا ملے۔ ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ السجدہ میں ہے، اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہلکا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس طرح بہت سے نیک بندے ساری عمر ظلم و ستم سہتے رہتے ہیں اور مصائب برداشت کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اپنی زندگی میں آرام اور راحت کا بہت کم موقع ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا اور ہر شخص کو اس کی نیکی اور بدی کی پوری جزا اور سزا دی جائے گی۔ ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزال میں ہے، سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا
وہ اس کی جزا پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔